بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ اور پہلی نوچندی جمعرات کا بابرکت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے میرے بھائیوں جس میں آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور رحمتیں زمین پر اتر رہی ہوتی ہیں۔ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات ایک خاص وقت لے کر آتی ہے جو زندگی کے حالات بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں لے کر یہ عمل کیا جائے نا تو رزق کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان ٹافیوں پہ پڑھ کے پھونک ماری جائے تو مال میں اضافہ اور ہاتھ میں برکت آتی ہے۔ یہ عمل کرنے والا شخص تنگی سے نکل کر آسانی اور خوشحالی کی طرف بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کے رزق میں رکاوٹ ہو وہ اس عمل سے کھلتا ہوا نظام خود محسوس کرتے ہیں۔ جن گھروں میں برکت نہیں ٹھہرتی وہاں سکون اور فراوانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رشتوں میں بندش کا شکار افراد کے لیے یہ عمل راستے ہموار کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قسمت کے رکے ہوئے معاملات اس عمل کے بعد حرکت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شعبان کی اس خاص جمعرات میں کیا گیا یہ عمل زندگی کے مسائل کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ جو شخص پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے وہ اپنی بدلتی حالت خود دیکھ لیتا ہے۔ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنی خاص قربت کے لیے چن لیا۔ اس مہینہ کا ایک چھوٹا سا عمل بھی پہاڑوں جتنا وزن رکھتا ہے۔ آج صرف 10 روپے کی ٹافیاں لو، قرآن پاک کی یہ مبارک سورت دل کی گہرائی اور آنکھوں کی نمی کے ساتھ پڑھو اور اللہ کے نام پہ بانٹ دو۔ نیت میں عاجزی اور دل میں یقین رکھنا، شام ڈھلے رب کریم ایسا سبب بنا دے گا کہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کی زندگی میں رحمت بن کر آئے گا، اور پھر جو آپ مانگو گے وہ رب آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ بے شک آزما لو، کیونکہ شعبان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن وعدے نہیں کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ اور پہلی نوچندی جمعرات کا دن ہے جسے اہل علم عام دن نہیں کہتے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان پہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور زمین پر ٹوٹے ہوئے نصیب سن لیے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان اللہ کا وہ منتخب مہینہ ہے جس میں ایک چھوٹا سا عمل بھی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اور آج میں آپ کے لیے شعبان کے اسی نور سے بھرا ہوا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس پر صرف 10 روپے خرچ ہوں گے مگر اثر ایسا ہوگا کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے گا۔ آج صرف 10 روپے کی ٹافیاں لو، کیونکہ یہ کوئی عام ٹافیاں نہیں، یہ وہ وسیلہ بننے والی ہیں جو آپ کی آہوں، سسکیوں اور برسوں کی دعاؤں کو رب تک پہنچا دیں گی۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ عمل کرنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ پورے 1 سال بعد ایسی گھڑی نصیب ہوتی ہے۔ آج اگر چھوڑ گئے تو کل پچھتاوا ہی رہ جائے گا۔ آپ نے رزق میں برکت کے لیے بہت کچھ آزمایا ہوگا، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، وظائف پڑھے ہوں گے، مگر آج جو عمل میں دے رہا ہوں وہ اپنی تاثیر میں الگ ہے، کیونکہ یہ شعبان کے مہینے کا صدقہ ہے اور شعبان کا صدقہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں لے کر جب آپ اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے تو پھر رب کریم سے جو مانگو گے وہ ناممکن نہیں رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے صدقے کرو، بڑی خیرات کرو، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ صدقے کی اصل طاقت نیت، ترتیب اور وقت میں ہوتی ہے۔ اور آج وقت بھی شعبان کا ہے، ترتیب بھی آزمودہ ہے، اور نیت اگر سچی ہونا تو نتیجہ خود بولتا ہے۔ یاد رکھنا، صدقہ صرف بلائے نہیں ڈالتا، یہ بند دروازے بھی کھولتا ہے، رکی ہوئی سانسوں کو راستہ دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو سہارا دیتا ہے۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی، پریشانیاں، ناکامیاں اور برسوں کی رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو صرف 10 روپے کی ٹافیاں لے کر یہ عمل کر لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر 10 حاجات کی نیت کر کے یہ عمل کیا جائے تو رب 10 کی 10 حاجات پوری فرماتا ہے۔ کوئی محبت میں ناکام ہے، کوئی بات منوانا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ دل نرم ہو جائے، راستے آسان ہو جائے، تو شعبان کی ان قبولیت والی گھڑیوں میں 10 روپے کی ٹافیاں وہ کام کر دکھاتی ہیں جو بڑے بڑے صدقے بھی نہیں کر پاتے۔ لوگ کچا گوشت، دالیں، انڈے صدقہ کرتے ہیں، سب اپنی جگہ
مگر آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس چھوٹے سے عمل کو مت چھوڑنا، کیونکہ یہ چھوٹا سا صدقہ بڑی بڑی تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار کی نیت کر لے، مقروض ہے تو قرض سے نجات کی نیت کر لے، اولاد نہیں تو اولاد کی دعا کر لے، اور اگر تھک چکے ہو نا، در در کی ٹھوکروں سے دل ٹوٹ چکا ہے، ہر کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، تو سمجھ لو یہ پیغام خاص آپ کے لیے ہے۔ یہ 10 روپے کی ٹافیاں جب بچوں کے ہاتھوں میں جائیں گی تو رب کے ہاں آپ کی فریاد لکھی جائے گی۔ گھر میں بے سکونی ہے تو سکون اتر آئے گا، میاں بیوی میں ناچاکی ہے تو محبت لوٹ آئے گی، بیٹیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں تو معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ جو کام برسوں سے اٹکے ہوئے ہیں نا، جو لوگ رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں، اس عمل کے بعد وہ خود راستہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بندشیں خود ٹوٹ جاتی ہیں۔ شعبان کی 9 چندی جمعرات اللہ کے خاص دنوں میں سے ہے۔ اس دن کیا گیا صدقہ تیر کی طرح اثر کرتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ فجر کے بعد پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد۔ جس نماز کے بعد دل گواہی دینا، بس یقین کے ساتھ کر لو، پھر دیکھنا وہ چیزیں بھی مل جائیں گی جو ساری عمر نہ مل سکیں، وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی جو آنسو بن کے بہہ چکی تھیں۔ آج موقع ہے، اور آج اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو کل ساری دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، جس لمحے دل گواہی دینا، باوضو ہو کے مسلے پہ بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں اور 10 روپے کی ٹافیاں اپنے سامنے رکھ لیں، چاہیں تو ہتھیلی پہ رکھ لیں، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان سے بات کرتا ہے۔ اس نورانی عمل کا آغاز کسی عام لفظ سے نہیں، بلکہ اللہ کے سب سے محبوب ہمارے آقا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیج کر کرنا ہے، کیونکہ درود وہ کنجی ہے جو دعاؤں کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آپ جو چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر درود صلی اللہ علیہ محمد کافی ہے، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میری بات مانے نا تو نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے، کیونکہ اس درود کی برکت، اس کی فضیلت اور اس کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس کی پریشانیاں، اس کی الجھنیں اور اس کے غم راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ سوچیں، جب ایک درود کا یہ مقام ہے تو 3 بار درود یقین کے ساتھ آنکھوں میں نمی اور دل میں عاجزی ہو تو کیا کچھ نہیں بدل سکتا۔ آج آپ صرف پڑھ نہیں رہے، آج آپ اپنے رب کو منانے جا رہے ہیں، آج آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اور یہ وہ وسیلہ ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ آئیے ایک لمحے کے لیے دل کو دنیا سے ہٹا کے اصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دل میں جو درد ہے، جو خواہش ہے، جو برسوں سے دبی ہوئی دعا ہے، اسے رب کے سامنے رکھ دے۔ نیا گھر چاہیے تو گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کی پریشانی ہے تو نوکری کی نیت کر لیں، شادی میں رکاوٹ ہے تو شادی کی نیت کر لیں، قرض کے بوجھ نے کمر توڑ دی ہے نا تو قرض سے نجات کی نیت کر لیں۔ اگر کسی حادثے، کسی بلا، کسی نقصان کا خوف دل میں بیٹھا ہے تو اس سے حفاظت کی دعا کر لیں۔ نافرمان اولاد ہے تو اس کی ہدایت مانگ لیں، سخت دل شوہر ہے تو اس کے دل کی نرمی مانگ لیں، بچوں کے اچھے رشتوں کی فکر ہے تو رب کے حضور اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج شعبان کی وہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں جن میں مانگا جائے تو خالی نہیں لوٹتا۔ آج جو مانگو گے نا، رب کے حکم سے مل کے رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس خاص وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، تعوذ و تسبیح پڑھتے ہی شیطان کے تمام وسوسے، تمام رکاوٹیں اور تمام منفی اثرات ٹوٹ جاتے ہیں، اور تعوذ و تسبیح پڑھتے ہی اللہ کی مدد، اللہ کی برکت اور اللہ کی حفاظت اس عمل کو گھیر لیتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے نا، اس میں نقصان نہیں ہوتا، اس میں خوف نہیں ہوتا، اس میں صرف خیر، سلامتی اور آسانی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی
تعاوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا نا تو اپنے دل کو دنیا کے شور سے نکال لیں. یوں محسوس کریں جیسے آپ اس وقت دنیا میں نہیں بلکہ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں. آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, دل لرز رہا ہے اور آپ کا ہر لفظ سیدھا عرش کی طرف جا رہا ہے. خود کو اس نورانی کیفیت میں لے آئیں, کیونکہ اس کیفیت میں پڑی گئی دعا لوٹتی نہیں اور اس کیفیت میں کیا گیا عمل تقدیروں کے رخ موڑ دیتا ہے. اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک ایسے صفاتی نام کا وظیفہ ہے جو دشمن کے خلاف حفاظت کی دیوار بن جاتا ہے. سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا حفیظو کو پڑھنا ہے. یا حفیظو رب کریم کا وہ عظیم نام ہے جسے غیبی نگہبان بھی کہتے ہیں. یہ وہ نام ہے جسے پڑھتے ہی بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. پھر نہ نظر کا خوف رہتا ہے, نہ حادثے کا, نہ جادو کا, نہ جنات کا, نہ کسی نقصان اور بربادی کا ڈر دل میں باقی رہتا ہے. سوچئے کتنے لوگ ہیں جو صرف اس خوف میں جیتے ہیں کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے, کہیں حادثہ نہ ہو جائے, کہیں کاروبار بیٹھ نہ جائے, کہیں گھر میں کوئی مصیبت نہ آ جائے. خوف نے ان کے قدم باندھ دیے ہیں, وہ کچھ شروع ہی نہیں کر پاتے. آج شعبان کی پہلی نوچندی جمعرات ہے. اس بابرکت گھڑی میں 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حفیظ پڑھ کے اللہ کریم آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں, اب تم میری حفاظت میں ہو. آج کے بعد دل کھول کے کام کرو, جہاں جانا چاہو جاؤ, جو نیک ارادہ دل میں ہے نا اسے پورا کرو, کیونکہ آج میں تمہیں ہر نحوست, ہر حادثے, ہر مصیبت اور ہر پوشیدہ شر سے بچانے کا عمل بتا رہا ہوں. یا حفیظ پڑھنے سے اللہ کے حکم سے وہ غیبی نگہبان قریب ہو جاتا ہے جو آپ کے گرد حصار بنا لیتا ہے. جادو جنات کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں, نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ مسائل جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا نا خود بخود کمزور پڑنے لگتے ہیں. پیارے بھائیو, یہ رب کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور ہر قسم کی بندشوں کا آخری حل ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت سے وظائف پڑھ لیے, بہت سی کوششیں کر لی, مگر سکون نہیں ملا, کاروبار چلتا نہیں, گھر میں بے چینی ہے, بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں, کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے, ان سب کے لیے آج یہی پیغام ہے کہ 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حفیظ پڑھ لو اور خود فرق دیکھ لو. اب طریقہ سن لو کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے. یا حفیظ ایک بار ہو گیا, یا حفیظ 2 بار ہو گیا, یا حفیظ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں. آپ نے صرف میرے بھائیوں 11 بار پڑھنا ہے, بس 11 بار, نہ کم نہ زیادہ. یقین مانے اگر آج شعبان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن اس بابرکت نام کو 11 بار یا حفیظ کو پڑھ لیا جائے نا تو پورا سال رب کی حفاظت آپ کے ساتھ رہے گی. پورا سال سکون, برکت اور اطمینان کے ساتھ گزرے گا. ہر طرح کی نحوست, ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی مصیبت آپ سے دور ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد, بے خوف اور پرسکون زندگی گزارنے لگیں گے. تو پیارے بھائیوں, پہلے نمبر پر یا حفیظ کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوراً ان 10 روپے کی ٹافیوں پر نہ پھونک مار دے. یہ پھونک عام پھونک نہیں, یہ رب کی حفاظت کو ان ٹافیوں کے ساتھ باندھ دینے کا لمحہ ہے. اب آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں, اب خوف پیچھے رہ گیا, اب رکاوٹیں کمزور ہو چکی ہیں. تو اب فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورت پڑھنے جا رہے ہیں جو دکھوں میں نازل ہوئی, غم میں اتری اور قیامت تک کے غموں کا علاج بن گئی. یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پہ مشتمل ہے, مگر اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں نا کہ اگر میں سب بیان کرنے لگوں تو ویڈیو ختم ہو جائے گی اور بات ختم نہیں ہوگی. یہ وہ صورت ہے جو بندشیں توڑتی ہے, رکے ہوئے رزق کو جاری کرتی ہے, مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے اور دلوں کے زخم بھر دیتی ہے. میں آپ کو اس کی صرف ایک فضیلت بتاتا ہوں اور وہ بھی ایسی کہ آنکھیں نم ہو جائیں. یہ صورت اس وقت نازل ہوئی نا جب ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غم کے عالم میں تھے. آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو چکا تھا, دل غم سے ٹوٹا ہوا تھا اور اوپر سے لوگ تانے دے رہے تھے, لوگ مذاق اڑا رہے تھے. ذرا سوچئے, ایک باپ کا دکھ اور پھر پورا معاشرہ زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہو تو دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ پاک نے اس کڑے وقت میں, اس شدید پریشانی میں سورہ کوثر نازل فرما کے یہ اعلان کر دیا کہ اے میرے حبیب, گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے. گویا اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی میرے بندے پر غم آئے, پریشانی آئے, لوگ تانے دیں, حالات ٹوٹ جائیں
تو وہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں، کیونکہ جو صورت میں نے اپنے محبوب پہ غم کے عالم میں نازل کی نا، وہ تمہارے غم بھی ختم کر دے گی۔ اب ثواب اور شفا کی نیت سے پورے ادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو پیارے بھائیو، اس سورت کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ کتنی بار؟ صرف 33 بار، نہ کم نہ زیادہ، ٹھہر ٹھہر کے، جلد بازی کے بغیر، تلفظ درست رکھتے ہوئے۔ اللہ والوں کا فرمان ہے کہ جو بندہ آج 10 روپے کی ٹافیوں پہ سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے نا، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آنے والی اولاد تنگ دست نہ ہو، ہاتھ پھیلانے والی نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں کے رزق کا بندوبست اللہ خود کرے نا، تو آج یہ عمل مت چھوڑنا۔ اور جب آپ 33 بار سورہ کوثر مکمل کر لیں تو آخر میں پھر ٹافیوں پہ پھونک مار دے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دعا لفظوں سے نکل کر تقدیر پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں چھوٹی سی ٹافی بڑے بڑے نصیب بدل دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ وہ ہے جسے اہل دل آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر میرے بھائیو، آپ نے اللہ کریم کے 2 عظیم نام پڑھنے ہیں، اور وہ نام ہے یا حی یا قیوم۔ یہ وہ 2 نام ہیں جن میں زندگی بھی ہے، بقا بھی ہے، طاقت بھی ہے اور حفاظت بھی۔ جس گھر میں آج کوئی ایک بندہ بھی 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حی یا قیوم پڑھ لے گا نا، اس گھر پہ اللہ کی ایسی نگہبانی مقرر ہو جاتی ہے کہ اگر دنیا والے مل کر بھی نقصان پہنچانا چاہیں نا تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی جادو کروائے تو وہ جادو پلٹ کے وہیں لوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی برا چاہے تو اس کی نیت خود اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اگر کوئی بندش ڈالے تو وہ بندش ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے۔ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی آفات سے اللہ اپنی خاص حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی نظر، کوئی سازش اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں ایک نہایت اہم بات ہے، ذرا پوری توجہ کے ساتھ سن لیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ چوک جاتے ہیں۔ اللہ کے ان 2 ناموں کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یعنی یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ۔ مگر یاد رکھیے، یہ 21 بار محض گنتی نہیں ہے، یہ 21 دروازے ہیں جو آپ رب کے سامنے کھول رہے ہیں۔ ان 21 بار پڑھتے دوران آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، ہاتھ پھیلا کے مانگنی ہے، دل کھول کے مانگنی ہے، آنکھوں میں آنسو لے کے مانگنی ہے۔ الفاظ کم ہو تو کوئی بات نہیں، سسکی بھی دعا بن جاتی ہے، آنسو بھی زبان بن جاتے ہیں۔ ان 21 بار میں آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اگر اس لمحے رب راضی ہو گیا نا تو پھر ناممکن ممکن بن جاتا ہے، ناممکن حاجات پوری ہو جاتی ہیں، ناممکن پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کاروبار کی بندشیں غیب سے کھل جاتی ہیں، رشتوں کے رکاوٹیں خود بخود ہٹ جاتی ہیں، اور وہ مسائل جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا اللہ خود ان کا راستہ نکال دیتا ہے۔ بس یہی وہ آخری لمحہ ہے، یہی وہ آخری پکار ہے۔ اگر یہاں دل ٹوٹ کے رب کے سامنے جھک گیا تو پھر اٹھتے وقت آپ وہ نہیں رہیں گے جو بیٹھتے وقت تھے۔ آخر میں ذرا پورے عمل کو دل میں بٹھا لیں، کیونکہ یہی وہ خلاصہ ہے جس پر آپ کی قسمت کا دار و مدار ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا حفیظو 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم کو 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ تینوں مال آپ نے اسی ترتیب سے، اسی تعداد اور اسی طریقے سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پیچھے، نہ کم نہ زیادہ۔ جب آپ یہ تینوں مال مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک ضرور پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اب آپ رب کریم کے در پہ کھڑے ہیں۔ اب جو مانگو گے نا وہ خالی نہیں لٹائے گا۔ اب سب سے خاص اور سب سے نازک بات سن لیں، کیونکہ یہاں بہت سے لوگ غفلت کر جاتے ہیں۔ یہ پورا عمل کرنے کے بعد آپ ان 10 روپے کی ٹافیوں کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے انہیں صدقے کی نیت سے نا اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر کے بچوں میں بانٹ دینا ہے۔ بچے اللہ کی ننھی معصوم مخلوق ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ جیسے ہی یہ بچے وہ ٹافیاں کھائیں گے نا، اللہ کے حکم سے آپ کی بلائیں ٹلنا شروع ہو جائیں گی۔
نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات، رکاوٹیں، بندشیں اور پرانے سے پرانے دشمن کمزور پڑ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ نیست و نبود ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر عمل کے بعد آپ کو اپنے جسم میں ہلکا پن محسوس ہو، دل پر سے بوجھ اترتا ہوا لگے، سانس کھلتی محسوس ہو، تو سمجھ لیں کہ عمل نے اثر کر دیا ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کا خاتمہ کرتا ہے اور اللہ کی خاص حفاظت عطا کرتا ہے۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا تو میرا رب راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسے ایسے راستوں سے نوازتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ عمل اتنا مضبوط، اتنا طاقتور اور اتنا مجرب ہے نا کہ اگر کوئی بھیکاری پڑھ لے تو بادشاہ بن جائے، غریب پڑھ لے تو غنی ہو جائے، اور امیر پڑھ لے تو اور زیادہ نوازا جائے۔ آج اس عمل کو ہر حال میں ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔